ایسے دو فرشتے جو آسمان اور زمین کے درمیان الٹے لٹکے ہوئے ہیں، وجہ بھی بیان فرما دیں، کوئی فرشتے الٹے نہیں لٹکے ہوئے، فرشتوں کو کیا پڑی ہے بھائی؟ سب جھوٹ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جنات ہیں، سانپ ہیں، مچھلیاں ہیں، فرشتے ہیں، جتنا مرضی جھوٹ بولو سب کھپ جاتا ہے۔ بچوں کو جتنی مرضی جنات کی کہانیاں ماں سناتی رہے، سب بچہ جب تک باشعور نہیں ہوتا سمجھتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، حالانکہ شعور آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، یہ تو اندھیرے میں نظر آنے والی بلی کی دو آنکھیں ہی تھی۔ باپ نے جھاڑی پہ پاؤں رکھ دیا، اس نے کہا یہ ہے بیٹے بلی کی، در سے ڈرتے ہو۔ سب جھوٹ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے۔ اب بات سنو جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک تورات اور انجیل کو نہ پڑھا ہوا۔ جس آدمی نے باقی صحائف نہیں پڑھے نا وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ قصہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کام کاج میں مصروف تھے، انہوں نے جب دیکھا تو کہا قوم منکرون، ایسے لڑکے آئے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، اگر یعنی اس علاقے کے ہوتے تو ان بچوں کو میں پہچانتا ہوتا، اور اگر مسافر آئے ہیں تو ان کے کپڑے میلے ہوتے، کوئی تو آثار ہوتے نا۔ کہا قوم منکرون، قرآن میں آیا اجنبی لوگ ہیں، اوپرے لوگ ہیں، ناقابل شناخت ہیں۔ تو انہوں نے کہا فما خطبکم، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، انہوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، الی قوم مجرمین، اس قوم کی طرف اللہ کا عذاب لے کے آئے ہیں جو مجرم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا دیا، انہوں نے کہا حضرت بشارت ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور بیٹے کے بعد اللہ نے کہا ہے مفت میں خوشی میں ہم پوتا بھی دے دیں گے، وَيَعْقُوبَ نافلہ، نافلہ کا مطلب جو ضروری نہیں ہے یہ بھی لے جا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاء بعجل حنیذ، جلدی سے ایک بچڑا تل کے سامنے رکھوایا۔ فلما رأى ایدیہم، جب انہوں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل الیہ، وہ اس گوشت کو کھا نہیں رہے تھے۔ قرآن کو کیا پڑی تھی کہ اس بات کو بھی بیان کرتا کہ فرشتوں نے گوشت نہیں کھایا؟ پڑی کیا تھی آخر اس بات کی؟ اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بشارت دی اور مجرم قوم کی طرف وہ چل پڑے، بات ختم ہو جاتی۔ قرآن اتنی ڈیٹیل میں گیا ہے کہ مائنر چیز بھی بیان کیا کہ فرشتوں نے گوشت نہیں کھایا۔ فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ فرشتے انسانی غذائیں نہیں کھاتی جن کی وجہ سے انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک اس کے مقابلے میں آپ بائبل پڑھیں، بائبل میں آتا ہے فرشتے آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھایا اور ان کے سامنے گوشت رکھا اور انہوں نے کھایا۔ بائبل کہتا ہے کھا لیا۔ جب بائبل کہتا ہے کھا لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا دوسری جگہ بائبل میں؟ کہ ان فرشتوں میں خواہش پیدا ہوئی اور انہیں زہرہ نام کی ایک لڑکی پسند آ گئی اور فرشتوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ جبر کریں، تو اللہ نے ان فرشتوں کو یہ سزا دی کہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا۔ اور یہودی اب بھی یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں دنیا میں جتنا بھی دھواں پیدا ہوتا ہے یہ سارا ان لٹکے ہوئے فرشتوں میں، ان کے نتنوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں فرشتے عراق میں بابل کا ایک کنواں ہے اس میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہودی اب بھی یہی کہتے ہیں۔ اور وہ لڑکی جب مائل ہونے لگی تھی تو اللہ نے اسے مسخ کر دیا اور زہرہ ستارے کی صورت میں اوپر آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس سارے قصے کو اور فرشتوں کی پاکی ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سرے سے قصے ہی جھوٹ ہے، قرآن ایک لفظ لایا ہے کہ لا تصلوا الیہ، فرشتوں نے گوشت چکھا ہی نہیں، جڑ کاٹ۔ اس لیے قرآن کا سمجھنا اس آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جس نے باقی
دیگر صحائف کو نہ، جب وہ پڑھتا ہے نا اس جھوٹ کو، وہاں پھر قرآن کی عظمت سامنے آتی ہے کہ اللہ نے ایک حرف کہہ کے آخر اشارہ کس طرف کیا ہے۔